اعضاء کی کہانی اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت جاری بالوں کی کہانی ایک بال کی زبانی، اس کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیے۔ بال کا جتنا حصہ سخت ہوتا جاتا ہے وہ مردہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس حصے کو مردہ اس لیے بنایا تاکہ اسے کاٹنے میں انسان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر انہیں کاٹنے میں ذرا سی بھی تکلیف ہوتی تو انسان کبھی بھی انہیں نہ کٹواتا اور چند ماہ کے اندر وہ انسان ہوتے ہوئے بھی حیوان نظر آنے لگتا۔ جسم کے مختلف حصوں کے بال الگ الگ رفتار سے بڑھتے ہیں۔ پلکوں اور بھووں کے بال ایک خاص سائز کے بعد زندگی بھر نہیں بڑھتے۔ سر، داڑھی، بغلوں اور بعض دوسری جگہوں کے بال مستقل بڑھتے رہتے ہیں۔ بھووں کے بالوں کو اگر نوچ لیا جائے تو ایسی صورت میں یہ غیر ضروری طور پر بڑھنے لگتے ہیں۔ سر کے بال ایک مہینے میں تقریباً آدھ انچ بڑھتے ہیں۔ داڑھی کے بال سر کے بالوں کی طرح نسبتاً زیادہ تیز رفتاری سے بڑھتے ہیں۔ خواتین میں فولیکل کی تعداد مردوں کے برابر ہی ہوتی ہے، لیکن ان کے یہ کارخانے زیادہ تر باریک نظر نہ آنے والا رواں پیدا کرتے ہیں۔ خواتین کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ان کے بالوں کے خلیے بھی سخت بال پیدا کرتے تو خواتین کے چہرے پر داڑھی کیسی لگتی۔ ہمارے خلیے کئی طرح کے بال پیدا کرتے ہیں۔ کسی کے بال بالکل سیدھے ہوتے ہیں، کسی کے لہردار اور کسی کے گھنگریالے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خلیے بنیادی طور پر 3 اقسام کے ہوتے ہیں: گول، چپٹے اور بیضوی۔ اگر یہ خلیے گول ہوں تو آپ کے بال سیدھے ہوں گے، بیضوی شکل کے ہوں تو آپ کے بال لہردار ہوں گے، ان کی بناوٹ چپٹی ہوگی تو ایسی صورت میں آپ کے بال گھنگریالے کہلائیں گے۔ یہ 3 بنیادی اقسام ہیں، پھر ان کے درمیان بے شمار اقسام ہوتی ہیں۔ مثلا یہ خلیے جس قدر چپٹے ہوں گے بال اسی قدر زیادہ گھنگریالے ہوں گے، یا جتنے زیادہ گول ہوں گے بال اسی قدر زیادہ سیدھے ہوں گے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم بال سفید ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں رنگ فراہم کرنے والے غدود اپنی پیداوار کم کر دیتے ہیں، اسی لیے شروع میں ہمارا رنگ کالے سے سرمئی ہو جاتا ہے اور پھر بتدریج سفید ہونے لگتا ہے۔ ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، آپ جو اجزاء بھی غذا میں استعمال کرتے ہیں وہ بالوں تک بھی پہنچتے ہیں، خاص طور پر مختلف دھاتیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے ماہرین امراض بالوں کے تجزیے کی مدد سے بہت سی بیماریوں کا پتہ لگانے پر غور کر رہے ہیں کہ بالوں کا تجزیہ کیا جائے اور بہت سی بیماریاں صرف اسی سے پتہ لگا لی جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بالوں کے تجزیے سے اسی طرح بیماریوں کی تشخیص ہو سکتی ہے جس طرح خون اور پیشاب کے تجزیوں سے ہوتی ہے۔ بالوں کے ایکس رے اور الیکٹران خوردبین کے ذریعے بالوں کو دیکھ کر یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مریض کی بیماری موروثی ہے یا اس کا سبب کوئی اور ہے۔ ہماری صحت کا راز جسم کی صحت میں پوشیدہ ہے۔ تیز بخار، سرخ بخار اور نمونیے کی صورت میں ہمارے خلیے یعنی فولیکل عارضی طور پر بالوں کی پیداوار روک دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر شدید صدمے یا مستقل رہنے والی شدید ذہنی پریشانیوں کے سبب بھی بالوں کی پیداوار رک جاتی ہے اور عارضی طور پر گنج پن پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے بارے میں بہت سے وہم بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ انسان کے بال مرنے کے بعد بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک احمقانہ بات ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد جسم کی کھال پہلے سکڑتی ہے پھر ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ بال جو ابھی جلد کے اندر بن رہے تھے وہ اوپر اٹھ آتے ہیں اور دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ مردے کے بال بڑھ رہے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گنج پن دوران خون کے کم ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی غلط۔ گنج کا زیادہ تر سبب موروثی ہوتا ہے۔
اگر باپ کے سر پر بال نہیں ہوں گے تو بیٹے میں بھی گنجپن ہونے کے مواقع 50% ہوں گے۔ اگر یہ بیماری ماں اور باپ دونوں کو ہوگی تو اولاد میں گنج پیدا ہونے کے امکانات اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ بالوں کی صحت یا بیماری میں بعض غدود بھی خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ ان غدود ہی کے پیدا کیے ہوئے ہارمونز بلوغت کے بعد بالوں کو گھنا اور سخت بناتے ہیں۔ یہی ہارمون خواتین کے بالوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ خواتین جب ماں بننے والی ہوتی ہیں تو یہ غدود زیادہ ہارمون پیدا کرنے لگتے ہیں، اسی لیے ان دنوں میں ان کے بال خوب بڑھتے ہیں، لیکن نئے مہمان کی آمد کے چند ماہ بعد ان کے بال تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر بہت جلد جب ان کے جسم میں ہارمونز کی مقدار معمول پر آ جاتی ہے تو بال معمول کے مطابق بڑھنے لگتے ہیں۔ عام طور پر خواتین کے ایڈرنل گلینڈ بہت معمولی مقدار میں وہ ہارمون بھی پیدا کرتے ہیں جو ہارمون مردوں کے ٹیسٹیکلز پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر خواتین کے ان غدود کے قریب خدا نخواستہ کوئی رسولی یعنی ٹیومر ہو جائے تو یہ غدود مردانہ ہارمونز زیادہ پیدا کرنے لگتے ہیں۔ اس کے نتائج خواتین کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ایسی خواتین کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں اگنے لگتی ہیں۔ تھائرائیڈ گلینڈ سے آنے والے ہارمون بھی ہمیں متاثر کرتے ہیں۔ اگر ان ہارمونز کی مقدار معمول سے زیادہ ہو تو بال بے تحاشا بڑھنے لگتے ہیں۔ ان ہارمونز میں کمی ہو تو بال بے رونق اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ بعض پھنسیاں اکثر بال بنانے کے کارخانوں یعنی فولیکلز کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پھپھوندی کی بیماریاں بھی ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ بہت سی دوائیں بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ مثلا کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والے دواؤں سے اکثر بال گرنے لگتے ہیں۔ اس طرح وٹامن اے کا زیادہ استعمال بھی یہی نتائج پیدا کرتا ہے۔ سر کے بال چھوٹے چھوٹے حصوں میں سر سے غائب ہونے لگتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، شاید اس کا سبب بھی موروثی ہو۔ یہ بیماری بہرحال عارضی نوعیت کی ہوتی ہے۔ بال دوبارہ نکل آتے ہیں، لیکن اس دوران بالوں کے ماہرین اور طرح طرح کی دوائیں بنانے والوں کی چاندی ہو جاتی ہے۔ لوگ گنجے ہونے کے خوف سے ان ماہرین کے پاس جاتے ہیں اور طرح طرح کے نسخے آزماتے ہیں، حالانکہ اگر وہ کچھ بھی نہ کریں تو بھی کچھ عرصے بعد ان کے بال دوبارہ نکل آئیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ماہرین کو اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ جب مریض کے سر پر دوبارہ بال نکلنا شروع ہوتے ہیں تو ماہرین اسے اپنے تجزیے، مہارت اور صدری نسخوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، خود مریض بھی ایسا ہی سمجھتا ہے۔ وہ ماہرین کا شکریہ اور دوسروں سے ماہرین کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جس مالک نے شروع میں اسے صحت مند بال عطا کیے تھے اور بیماری کے بعد دوبارہ اس کے بالوں کو صحت عطا کرتا ہے، اس مالک سے اپنے بالوں کا نہ کوئی شکریہ ادا کرتا ہے اور نہ کبھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ بالوں کی نگہداشت اتنی مشکل اور پیچیدہ نہیں جیسا کہ شیمپو بیچنے والی کمپنیاں ٹی وی کے اشتہارات میں دکھاتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ شیمپو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں گنجے بھی کم ہی نظر آتے تھے۔ بالوں کی نگہداشت کے اصول بہت سادہ ہیں۔ کھلے بالوں میں مٹی، بیکٹیریا، دھوئیں اور گرد کے باریک اجزاء زیادہ جمع ہوتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ بالوں کو ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ اپنے آزمودہ شیمپو سے دھو لیا جائے۔ خواتین اپنے بالوں کو حجاب یا چادر کے ذریعے بھی گرد و غبار، بیکٹیریا سے محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ ایسے میں کم شیمپو استعمال ہوگا اور سر کی جلد طرح طرح کی کیمیائی اجزاء سے کم متاثر ہوگی۔ زیادہ دھوپ میں بھی بالوں کو خشک اور کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ دھوپ میں نکلیں گے تو بال خشک اور کمزور ہو جائیں گے۔ اس سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ بالوں کو دھوپ سے چھپانا یعنی حجاب کا استعمال ہے۔ اچھی غذا، صحت مند سوچ، پاکیزہ ماحول، فکرات سے بچنا،
حسد، غصے، نفرت اور انتقام جیسے شیطانی جذبات سے دور رہنا اور ہر مشکل میں اپنے مسئلے کے لیے اپنے پیدا کرنے والے سے دعا کے ذریعے رابطہ کر کے دماغ کا بوجھ کم کرنا آپ کے جسم ہی کو نہیں، روح کو بھی صحت مند اور توانا رکھتا ہے۔ جسم صحت مند ہوگا تو ہم بال بھی صحت مند رہیں گے، جسم بیمار اور دماغ تفکرات میں گھرا رہے گا تو ہم بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔ سر کے بالوں کے بارے میں حدیث ہے، بال سر پر اس لیے ہیں کہ ان کی جڑوں سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے دماغی بخارات باہر نکلتے رہیں اور دماغ زیادہ گرمی اور زیادہ سردی سے محفوظ رہے۔ سائنسی معلومات کے مطابق ابھی اس بات کا ثبوت نہیں ملا کہ سر کے بالوں کے ذریعے تیل دماغ تک پہنچتا ہے۔ دماغ سے نکلنے والے بخارات یعنی گیسوں کے بارے میں بھی سائنسی طور پر ابھی کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ بہرحال یہ کوئی حتمی بات نہیں، انسان کا علم اور سائنس ابھی ارتقائی منزلوں میں ہے۔ نئے تجربات اور مشاہدات کے بعد سائنس آج بھی اپنے پرانے نتائج اور نظریات کو تبدیل کرتی رہتی ہے۔ ایک زمانے میں دماغ کے اندر موجود پیچیوٹری گلینڈ کو ایک بے مصرف غدود سمجھا جاتا تھا، لیکن الیکٹران خوردبین کی ایجاد کے بعد جب سائنسدانوں کو اس غدود سے خارج ہونے والے 12 ہارمون دکھائی دیے تو اس غدود کو جسم کے ماسٹر مائنڈ کا نام دے دیا گیا ہے۔